بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین کے رب کی حمد ہے، عالمین کے رب کی ثنا ہے۔ سیگمنٹ ہے قرآن اور سائنس۔ پہلے دن ڈسکس کیا یہ سورج کیسے بنا تھا، کل ڈسکس کیا سورج کے بننے کے نتیجے میں یا اس کے بعد زمین بنی، زمین کیسے بنی تھی، اور آج اس سورج کی، ہمارے علاقے کے سورج کی تماست اپنے عروج پر ہے، لیکن چاند نہیں ہے۔ یعنی ابھی ہم تخلیق کی بات کر رہے ہیں نا، گویا آسمان ادھورا ہے، یہ چاند کیسے آیا، یہ چاند کب آیا، یہ چاند کہاں سے آیا، یہ چاند کیوں آیا، یہ نہ آتا تو کیا ہوتا، یہ ہے تو کیا ہے۔ آج جانتے ہیں کائنات کی حیرت انگیز کریشن سٹوریز میں سے ایک چاند کی کریشن سٹوری یا چاند کی پیدائش کی داستان۔ اب کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سورج بن گیا ہے۔ اب سورج کے گرد امیجن کیجئے، سورج، یہ اربوں سال پرانی بات ہے، سورج کے گرد لاوے سے بنے ہوئے پتھر، دیو قامت چٹانیں، ننھے سیاروں کی دوڑ جاری ہے جاری ہے جاری ہے۔ یہ عمل چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ انہی بہت سارے آبجیکٹس میں سے ایک بہت بڑا آبجیکٹ جسے آج سائنس تھیا کہتی ہے، یہ زمین سے ٹکرا گیا۔ اسی ٹکر سے چاند کی پیدائش کی کہانی شروع ہوئی۔ یہ تقریباً کوئی 4.5 ارب سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا کولیشن ہوگا، یہ کتنا بڑا تصادم ہوگا کہ تھیا نامی یہ جو آبجیکٹ ہے، یہ جب زمین سے ٹکرایا تو ہوا کیا؟ ایک بہت بڑا آبجیکٹ ہے، وہ ہماری زمین سے ٹکرایا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ جب یہ زمین سے ٹکرایا ہے تو ودن نو ٹائم زمین کی سطح کا جی ہماری زمین کی سطح کا ایک بہت بڑا حصہ پگھل کر چکنا چور ہو کر خلا کی طرف اچھل گیا۔ آسمان میں زمین کے گرد ایک آگ کا طوفان بن گیا۔ زمین کے گرد پگھلے ہوئے پتھر، زمین کے گرد لاووں کے دریا، زمین کے گرد بھاپ، زمین کے گرد گرد، زمین کے گرد دھواں، سب خلا میں گردش کرنے لگے۔ تو اب ہماری زمین کے آس پاس ایک عجب سا ماحول ہے، چونکہ ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہو گیا ہے اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں زمین کا ایک حصہ زمین سے الگ ہو گیا ہے اور اب بہت ساری چیزیں زمین کے گرد گردش کر رہی ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو تباہی ہے، یہ تو قیامت ہے، یہ زمین ختم ہو جائے گی، لیکن جو پہلے دن سرچ کر رہے ہیں، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہے، پلاننگ ہے۔ یہ سارے کا سارا منظر، یہ در حقیقت تباہی نہیں تھی، یہ تخلیق کا اگلا مرحلہ تھا۔ جو ٹکڑے زمین سے اڑے وہ کہیں بہت دور نہیں جا سکے، ان میں سے زیادہ تر زمین کی گریوٹی کے اندر رہے۔ اب آہستہ آہستہ گریوٹی نے اپنا کمال دکھانا شروع کیا، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپس میں ٹکرائے، یہ بڑے بڑے ٹکڑے بنتے گئے، کہہ لیں ایک گولا بننا شروع ہوا۔ یہ عمل جاری رہا جاری رہا جاری رہا، یہاں تک کہ یہ گولا اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک نیا آبجیکٹ وجود میں آ گیا۔ یہ آبجیکٹ ہمارا چاند تھا۔ یعنی یہ چاند جو آج ہمیں ایک الگ صورت میں نظر آ رہا ہے، اس کی کریشن تو دیکھیں کہ کہاں آگ، لاوا، دھات، پتھر، ٹکراؤ، لاوے، یہ ہے اس چاند کی داستان۔ یعنی آپ ذرا یہ منظر سوچیں، پہلے زمین کے گرد آگ، پتھروں کا ایک وحشی سا حلقہ، چاند دیکھنے میں کتنا دلکش لگتا ہے بھی، لیکن سوچیں زمین کے گرد آگ اور پتھروں کا ایک وحشی سا حلقہ گھوم رہا ہے، پھر وہی مادہ اکٹھا ہو کر ایک گول، ایک روشن جسم کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ جسم ہمارا چاند، یہ بھی شروع میں ٹھنڈا نہیں تھا، وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، تب جا کر یہ بنا ہوا چاند آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاند ابتدا میں پگھلے ہوئے پتھروں کا سمندر تھا، پگھلے ہوئے پتھروں کا سمندر تھا،
جو آہستہ 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 مختلف اندازے ہیں، ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ سال میں ٹھنڈا ہوا ہے۔ یہ چاند جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسا تھا نہیں، پگھلے ہوئے پتھروں کا سمندر تھا۔ It took 10 million years for it to come in this form. اور یہ جو پروسیس ہو رہا تھا، اسی ٹھنڈے ہونے کے پروسیس کے دوران اسی چاند پر بہت گہرے نشانات پڑے، اسی چاند پر پہاڑ، اسی چاند پر وادیاں، اسی چاند پر گڑھے بنتے گئے۔ یہ سب وہ چیزیں جو آج ہم دور سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چاند میں یہ دھبے ہیں، یہ داغ ہے، یہ سب وہ ہے۔ یہ چاند کی وادیاں ہیں، گڑھے ہیں، پہاڑ ہیں۔ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی آپ کا کوئی بہت راکٹ سائنسسٹ ہونا ضروری نہیں ہے سب کہنے کے لیے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا کیا، یا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ تھی۔ پر کوئی تو ہے نا جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہی خدا ہے۔ آپ ذرا اس کو ایک جذباتی اینگل سے دیکھیں، زمین کا ایک حصہ ٹوٹ کر آسمان میں جا کر واپس ایک نیا آبجیکٹ بن جائے، اور پھر وہی آبجیکٹ اربوں سالوں بعد ہم انسانوں کے لیے حسن، محبت، شاعری، کیلنڈر، عید، رمضان، اس کو دیکھ کے رمضان شروع کریں، اس کو دیکھ کے رمضان ختم کریں، حج اس کا نشان بن جائے۔ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ یہ کوئی اتفاق لگتا ہے یا کوئی بہت ہی گہرا نظام لگتا ہے؟ کون ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے؟ وہی خدا ہے۔ تو آج جب ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر چاند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک خوبصورت گول چہرہ نظر آتا ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کو ابھی آنکھیں بند کر کے سوچیں تو اس چاند کے پیچھے اربوں سال پرانی ایک خوفناک ٹکر، آگ کے دریا، خلا میں اڑتے پتھر، پھر ان کا آہستہ آہستہ جمع ہونا، ٹھنڈا ہونا، یہ سب ایک فلم کی طرح نظر آتا ہے، ایک حقیقی فلم۔ اور اس فلم کا ایک خوبصورت جملہ یہ ہے کہ یہ چاند کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ خود زمین کے ہی جسم کا حصہ ہے جو آسمان پر جا کر ہمیشہ کے لیے ہماری دنیا کا محافظ بن گیا ہے، ہمارا ہم سفر بن گیا ہے۔ لیکن یہ چاند صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، یہ زمین کے لیے ایک رحمت ہے۔ یہ چاند ہے جو ہمارے سمندروں میں لہریں بناتا ہے، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ یہ چاند ہے جو ہمارے موسموں کو متوازن رکھتا ہے، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ یہ چاند ہے جو ہمارے زمین کے جھکاؤ کو مستحکم رکھتا ہے، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ یہ چاند نہ ہوتا تو ہماری زمین پرسکون نہیں ہوتی، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ یہ چاند نہ ہوتا تو موسم اتنے مہربان نہ ہوتے، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ یہ چاند نہ ہوتا زندگی اتنی منظم نہ ہوتی، حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ کس چیز پہ اور اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس چیز پہ اس کا شکر ادا کریں؟ یعنی اس کی منصوبہ سازی تو دیکھیے، قدرت نے زمین کو گویا تنہا نہیں چھوڑا، اس کے لیے آسمان پر ایک ساتھی رکھ دیا۔ تو جب میں یہ سب پڑھ رہا تھا تب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب جب میں آج کے بعد جب قرآن کریم میں کوئی بھی آیت پڑھوں گا جس میں چاند کا تذکرہ ہوگا، اب میں الگ زاویے سے پڑھوں گا، اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا اگر مناسب سمجھیں کہ now when we know the creation story of moon، تو آئیں اب اس داستان کے اختتام پر۔ ہم نے پہلے بھی آیات سنی ہے لیکن آج ذرا اس زاویے سے سنیں، اور پھر دل سے نکلے گا سبحان اللہ، پھر دل سے نکلے گا اللہ اکبر۔ آج سنتے جائیے، آج سے پہلے بھی سنا ہوگا، مگر آج چاند کی تخلیق کی داستان کہ چاند کتنا کارآمد ہے، یہ سب سن کر چاند کی داستان کو ذہن میں رکھیں، اور اب یہ آیات سنتے جائیے اور لطف لیجیے۔ یہ ہے سورہ فرقان، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، مبارک
مبارک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، حادثہ نہیں ہے منصوبہ ہے، مبارک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، جس نے سورج کو روشن چراغ بنایا، جس نے چاند کو نور بنایا۔ 1400 سال پہلے کہی ہے بات۔ آگے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی دی، وہی ہے جس نے چاند کو نور بنایا، اور وہی ہے جس نے ان کے مراحل مقرر کیے۔ سورہ نوح میں آواز لگائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اللہ نے آسمانوں میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا۔ سورہ یاسین سب نے سنی ہوئی ہے، سورہ یاسین میں چاند کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کے مرحلے مقرر کیے یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورہ رحمان سب نے سنی ہوئی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند سب ایک مقررہ حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب یہ ایک الگ داستان ہے کہ جس نے چاند بنایا وہی اس چاند کا جب چاہے گا اختتام بھی ہو جائے گا، اختتام بھی کر دے گا۔ اس لیے روز محشر اس چاند کا کیا عالم ہوگا؟ کہیں فرمایا کہ سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، اور کہیں اس چاند جس کی ہم نے پوری سٹوری سنی ہے وہاں فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرَ، یہ چاند بے نور ہو جائے گا۔ اسی کے حکم سے پر نور ہوا تھا، اسی کے حکم سے بے نور ہو جائے گا۔